الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. گرامی قدر حاضرین و مشاہدین و مستمعین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ دھیرے دھیرے ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ رہے ہیں. آج یہ قیمتی پیراگراف، یہ قیمتی فقرہ ہم نے پڑھا ہے جس میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ عظیم ترین چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ توحید ہے. سب سے عظیم تر، سب سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ توحید ہے. تو ایک بات ہو گئی. اس کے بعد فرمایا کہ توحید کیا ہے؟ وہ ہوا افراد اللہ بالعبادہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اپنی ساری عبادتوں کو ایک اللہ کے لیے کیا جائے. یہ توحید ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ شیخ نے بتا دیا اور ہم نے اس کی تفصیل گزشتہ درسوں میں کی ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ سب سے عظیم چیز، وہ سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور منع فرمایا ہے وہ شرک ہے. اور اس کے بعد شرک کی تعریف بتا دی کہ شرک کیا ہے. شرک کا ڈیفینیشن وہ یہ ہے: وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ ساتھ. یہ ہے شرک. اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا یہ شرک ہے. بہت اختصار کے ساتھ شیخ نے بتا دیا، تفصیل میں جائے بغیر. آج ہم اس پر کچھ تھوڑی تفصیلی روشنی ڈالیں گے. پھر شیخ نے اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پیش کی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کی دلیل ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. اللہ نے پہلا حکم دیا اعبدوا اللہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. یہ ہو گیا حکم. اللہ نے اسی حکم سے اس آیت میں بہت سارے احکامات دیے ہیں. اسی حکم سے اللہ نے آغاز کیا ہے، اسی حکم سے ابتدا فرمائی ہے. تو ظاہر بات ہے جو سب سے اہم حکم تھا، جو سب سے ضروری حکم تھا، جو سب سے بنیادی اور سب سے قیمتی اور سر فہرست اسے رکھا ہے اس کی اہمیت کی بنا پر. تو اللہ نے کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ہوا حکم. اس کے بعد جب اللہ نے روکا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلے جس چیز سے روکا وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. تو اس میں ایک چیز، ایک حکم ہے، امر ہے، اور ایک نہیں ہے. ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے اور ایک چیز سے روکا گیا ہے. اس آیت پر عمل کے معاملے میں انسانوں کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. تو وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مخلص مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، یہ موحد مسلمان ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حکم پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے نہیں رکتے. تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساتھ میں غیر کی عبادت بھی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو ایسے لوگ مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں جو شرک کے ساتھ ہو. کچھ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہی نہیں، حکم پہ ہی عمل نہیں کرتے. روکی ہوئی چیز سے بچنے کی بات تو بعد میں آئے گی، کیونکہ پہلے تو عبد اللہ ہے. تو کچھ لوگ تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے. تو یہ لوگ متکبر کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں
اور ساتھ میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے جھکنے سے اکڑ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ تو یہ طرح کی تین قسمیں بن جاتی ہیں اس آیت کے معاملے میں۔ ایک مخلص اور موحد مسلمان ہے، دوسرا کافر و مشرک ہے، اور تیسرا کافر متکبر ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب سے بڑا حکم اللہ کا توحید کا حکم ہے، اور سب سے بڑی روک اور سب سے بڑی ممانعت جس کی ہے وہ اللہ کے یہاں شرک ہے۔ اور شرک کی مختصر تعریف کر دی شیخ الاسلام نے، کہا وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور یہ ہے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ دعویٰ یہ دعا سے ہے، اور دعا آپ جانتے ہیں کہ دو طرح ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں دعائے سوال اور ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت۔ دعائے سوال جس میں آپ کچھ مانگتے ہیں وہ بھی دعا ہے، جسے آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اور ایک ہے دعائے عبادت جس میں آپ کچھ مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ آپ صلاۃ پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے۔ تو ساری عبادات دعا ہیں، دعائے عبادت میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر عبادت کرنے والا اللہ سے مانگتا ہی ہے، اصل میں وہ بھی مانگنا ہی ہے۔ آپ صلاۃ کیوں پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، آپ صوم کیوں رکھتے ہیں، آپ حج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے ہیں، آپ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے اللہ کا انعام مانگتے ہیں، آپ اللہ کے عذاب سے بچنا مانگتے ہیں، آپ اللہ سے اللہ کی جنت مانگتے ہیں، آپ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مقصد ہے کہ آپ صلاۃ کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ عذاب سے بچ جائیں اور انعام کے حقدار ہو جائیں۔ تو عبادت بھی پوری کی پوری عبادت سوال ہی ہے۔ تو اس طرح سے دعا کی دو صورتیں ہیں۔ تو شیخ نے تعریف مختصر لفظوں میں تعریف کر دی شرک کی، وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، یعنی دعوت غیر اللہ مع اللہ، غیر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ ساتھ، یہی ہے شرک۔ چاہے کوئی فرشتے کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، چاہے کوئی کسی نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، چاہے کوئی کسی بزرگ کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، کوئی کسی کو بھی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک کرے، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ وہ آپ آیات سن چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہے اللہ جس کے لیے چاہے اسے معاف فرما دے۔ بعض لوگ شرک کی تفسیر میں غلطی کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں جو کہ یا تو شرک کا چھوٹا سا حصہ ہے یا شرک نہیں ہے، ان کو شرک میں داخل کر دیتے ہیں صحیح تعریف نہ کرنے کی بنا پر۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے قوانین اور اللہ کے اتارے ہوئے نظام کے معاملے میں کسی اور کو حاکم بنا دیں، کہتے ہیں شرک حاکمیت، یعنی آپ نے کسی ایک کو اپنا حاکم مان لیا اور وہ جو قانون بناتا ہے آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، تو آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں عام طور پر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ اطاعت کا شرک ہے۔ شرک کی جو شیخ الاسلام نے چار جو ہے کفر کی اور شرک کی جو تفصیل کی ہے، اس میں شرک محبت ہے، شرک اطاعت ہے۔ تو یہ شرک اطاعت کے ضمن میں آتا ہے، شرک اطاعت کے ضمن میں یہ آتا ہے، اور اس کی تفصیلات اپنے موقع پر موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف شرک حاکمیت کہے کہ یہی سب سے اہم شرک ہے اور سب سے بڑا شرک ہے، اور باقی شرک جو قبر پرستی کا شرک ہے اور جو بت پرستی کا شرک ہے تو یہ تو معمولی اور ناسمجھ لوگوں کا شرک ہے، اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو وہ گمراہی کو پھیلا رہا ہے اور صحیح شرک کی وضاحت نہیں کر رہا ہے۔ کیا اس کا مقصد ہے، کیا اس کی غرض ہے، کیا وہ اپنی جہالت کی بنا پر ایسا کر رہا ہے یا اس کے پیچھے اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں، وہ سمجھتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے جو ہے صحیح علم رکھنے والوں نے
علماء راسخین نے جو شرک کی تعریف کی ہے اور جو شرک کی تعریف معتبر ہے، دلائل کے مطابق ہے، درست ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، اور اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، اور یہ چھوٹی اور معمولی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. ورنہ کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور پی ایچ ڈی اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے لوگ اور کیسے کیسے دنیاوی اعتبار سے کیسی کیسی ذہانت کے مالک لوگ سب ان جو ہے اس شرک میں پڑے ہیں، جس کو لوگ معمولی لوگوں کا شرک کہتے ہیں. یہ مورتیوں کا شرک اور جو ہے نظر و نیاز کا شرک اور سجدہ اور رکوع کا شرک، جس کو معمولی شرک کہتے ہیں. اسی شرک میں کتنے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ توحید کے معاملے میں نہ سمجھ ہیں، دنیا کی بہت سمجھ ہے لیکن توحید کے معاملے میں نہ سمجھ ہیں اور اس شرک میں پڑے ہوئے ہیں. تو قبروں کا شرک یہ معمولی شرک نہیں ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ شرک ہے، مال کی محبت یہ شرک ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جس میں مال کی محبت زیادہ رکھنے سے منع فرمایا، تو اس میں یہ کہا کہ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. یعنی مجرد محبت، محض محبت کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی محبت غالب آ جائے اس سے روکا گیا ہے. تو دونوں دو چیزیں ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کی تفسیر کرتا ہے کہ شرک مال کی محبت رکھنا شرک ہے اور دل میں مال کی محبت پایا جانا شرک ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرے. جس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کسی اور سے دعا مانگے، جس طرح اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرتا ہے کسی اور کے لیے رکوع اور سجدہ کرے، جس طرح سے اللہ سے ڈرتا ہے اسی طرح کسی اور سے ڈرے، جس طرح اللہ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے کسی اور سے امیدیں وابستہ کرے. تو اس طرح سے خوف، محبت، تذلل، استعانہ، استغاثہ اور جو دعا عبادت کی ساری قسمیں ہیں، اور انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئیں گی. تو ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت اگر کوئی غیر کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور اس شرک کی تعریف میں غلطی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اگر بنیاد غلط ہو جائے گی تو پھر پوری عمارت غلط ہو جائے گی. خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج. آپ نے جب بنیاد ہی ٹیڑھی کر دی تو وہ دیوار آپ چاہے جتنا اونچا منار تعمیر کر دیں وہ سارا منارہ آپ کا بگڑ جائے گا اور ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے توحید اور شرک کی صحیح تعریف آپ معلوم رکھیں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو اور اپنے اعمال کو درست کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.